ایکسپیریمنٹل ڈیسیژن نمبر 4 کیٹیگری ہے یا ٹائپ ہے جو کہ ڈیسیژن میکنگ میں لٹریچر میں ہمیں موجود ہے بہت سی اور ٹائپس کے ساتھ اور بہت سے اور طریقوں کے مطابق جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے یا کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے. ان میں سے ایک ٹائپ ہے ایکسپیریمنٹل ڈیسیژنس کی. بہت سے مواقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی پروڈکٹ ہے یا کوئی ایسا ایک پروجیکٹ ہے جس کو آپ لانچ کرنا چاہتے ہیں وائڈر اسکیل پر براڈر ایک بڑے پیمانے پر, لیکن آپ اس کو اکراس دا بورڈ لانچ کرنے سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ, اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا, اس کی یوٹیلائزیشن کیسے ہوگی, اس کو لوگ کس طرح سے اپنائیں گے, کیسے سمجھیں گے, کیا اس سے وہ بہتری آئے گی جو کہ ہمارے آبجیکٹیوس میں ہے یا گولز میں ہے, یا ہمیں کوئی مائنر چینجز کرنی پڑیں گی. تو آپ اس کو پائلٹ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کوئی کمپیوٹر کے اندر چینجز کر رہے ہیں اور پورے آرگنائزیشنل آپ HR میں وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ سرٹن طرح کی مانیٹرنگ اسٹاف کی ورکنگ کی ایک اس ڈیٹا کے ذریعے, اس سافٹ ویئر کے ذریعے سے ہم کریں, تو انسٹیڈ آف جسٹ لانچنگ اٹ اکراس دا بورڈ فار آل دا امپلائیز اور آل دا ٹیم ممبرز, sometimes you just have a focus group and you like to pilot that project on an experimental mode یا basis, اور based on the outcome of that activity آپ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس ڈیسیژن کی یوٹیلیٹی کتنی ہے, اس کی افیکٹونیس کتنی ہے, اس پروجیکٹ کو ہمیں لانچ کرنا چاہیے یا پھر یو بائی فردر ٹائم کہ آپ اس میں سرٹن طرح کی جب تک کہ ایشورنس نہیں حاصل ہو جاتی اور سرٹن طرح کے ریزلٹس کو اکارڈنگ ٹو دا بینچ مارک یا کرائٹیریا جو آپ کے مائنڈ میں ہے وہ ایک میکسیمم لیول تک نہیں پہنچ جاتے, تو آپ اس کے اوپر فردر کام کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ آپ ایکسپیریمنٹل مینر میں آپ لانچ کرتے ہیں. سو اس طرح کی ڈیسیژن میکنگ میں آپ کے اندر فلیکسیبلٹی بھی ہونی چاہیے, ایک سیکنڈ لائن آف ایکشن بھی ہونا چاہیے, آپ کے پاس کرائٹیریا بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو مانیٹر کیسے کرنا, واٹ از دا پرپز, واٹ آر ایگزیکٹلی یو آر گوئنگ ٹو مانیٹر اینڈ واٹ از دیٹ ایگزیکٹلی, سو دیٹ شوڈ بی ان یور مائنڈ. اور اس کے لیے آپ کے پاس جو ٹولس کی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی ہے کہ آپ کس چیز سے کیا میئر کرنے جا رہے ہیں وہ بھی بہت کلیئر ہونی چاہیے. So a lot of planning again is required here and a lot of ability is required here. It is ensured that the preliminary outcome, if it is positive, and assuring in order to guarantee success of the decision to be taken. So first the pilot project just give you that kind of confidence کہ آپ later on جو decision لے رہے ہیں اس میں کس حد تک success ہو سکتی ہے. So this is called experimental decision. ٹرائل اینڈ ایرر ڈیسیژنس یہ وہ ہوتے ہیں کہ ڈیسیژن میکرز ٹرائز آؤٹ سیورل کورسز آف ایکشن انٹل ون آلٹرنیٹیو از لیفٹ دیٹ سیمس ٹو بی کنونسنگ اینڈ پازیٹیو, اینڈ دس از کوائٹ میتھڈ ان دا سائنس لیبس. میڈیکل میں جتنی ریسرچ ہوتی ہے یا پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی سائنٹیفک جو پازیٹیوسٹ ریسرچ ہے, فوکسڈ گروپ کے اوپر آپ جو ریسرچ کرتے ہیں ایجوکیشن میں, اس کے اندر اس طرح کی یہ ڈیسیژنس لیے جاتے ہیں جس کو ہم ٹرائل اینڈ ایرر ڈیسیژن کہتے ہیں. اس میں آپ کے مائنڈ میں آلریڈی یہ ہوتا ہے کہ واٹ ایور یو آر گوئنگ ٹو ڈو اٹس جسٹ اے ٹرائل, اور آپ اس کے مطابق ایک سیریز آف آپشن آپ کے پاس موجود ہوتی ہے, بہت سارے لائن آف ایکشنز آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں اور آپ ون بائی ون ان کو آپ استعمال کر کے دیکھتے جاتے ہیں, اور جب تک کہ ان کی جرنلائزبلٹی, ان کی ویلیڈیٹی آف دا آؤٹ کم اینڈ ریلائبلٹی میکسیمم لیول پر نہیں پہنچ جاتی, آپ کسی ایک چیز کو فائنل نہیں کرتے. تو ایررز جب آتے ہیں تو وہ آپ کے لیے فیلیئرز نہیں ہوتے بلکہ ان کی مدد سے آپ ڈفرینٹ چوائسیز کو وائڈر اسکیل پہ اور ریپیٹیڈلی یوز کرتے جاتے ہیں, کیونکہ آپ کے مقصدیت اس طرح کے ڈیسیژنس میں یا پروسیجرز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو جنرلائز کرنا ہے, ایک براڈ پاپولیشن پہ آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. So this is called trial and error decision. Conditional decisions, they are quite practiced in the educational field particularly, اور HR میں بھی اس طرح کی آپ کو نظر آئیں گی ڈیسیژنس جو کہ کنڈیشنل ہوتے ہیں. ایجوکیشنل فیلڈ میں فار ایگزامپل کوئی اسٹوڈنٹ اگر کہیں کچھ ڈگری کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور ان کو ایڈمیشن آفر ملتی ہے اور ایڈمیشن آفر پہ ایک ڈیسیژن لے لیا جاتا ہے کہ ہم اس کو لیں گے اور اس کو ایڈمیشن دیں گے پرووائڈیڈ کہ یہ فلاں کنڈیشنز کو پورا کر سکیں. فار ایگزامپل آپ اپنی پہلی ڈگری میں یا کورس میں اتنے % مارکس لے کر آئیں, یا پھر یہ آپ فلاں ٹیسٹ کو پاس کریں, یا یہ ڈاکیومنٹس ہمیں سبمٹ کرائیں. HR میں آپ اتنے % اپنی جو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں ان کو اچیو کر لیں تو پھر آپ کو اتنی انکریمنٹ ملے گی, واٹ ایور دیٹ کنڈیشن کوڈ بی. تو ایک ڈیسیژن آلریڈی جو اسٹیبلشڈ ہے اس ڈیسیژن کی امپلیمنٹیشن تب ہوگی یا اس کے آؤٹ کمز یا اس کے بینیفٹس آپ کو تب ملیں گے
جب آپ وہ کنڈیشنز پوری کی پوری کرنے کے قابل ہو جائیں. سو اس طرح کے ڈیسیژنس بھی اس کا ہمیں سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور ہمیں اس میں انوالو بھی ہونا پڑتا ہے ایٹ ٹائمز ان آر لائف.